سے پہلے ضمیر اختر نقوی صاحب کے جو بھائی ہیں جناب تنویر اختر نقوی صاحب، انہیں شامل گفتگو کروں گا. اور سب سے پہلے میں چاہوں گا یہ کہ وہ جو حصہ ہے جس حصے میں جناب ضمیر اختر نقوی صاحب جو مصطفیٰ آباد اور وزیر گنج کی جو ایریا ہے لکھنؤ کا، وہاں کا جو شروع کا حصہ ہے جس میں ان کی پرورش وہاں ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم پاکستان میں جب وہ تشریف لائے اس پہ بات کریں گے. لیکن شروع کا حصہ ان کی جو تعلیم و تربیت کے حوالے سے وہ میں جناب تنویر نقوی صاحب سے جاننا چاہوں گا. بہت شکریہ بھائی عمران صاحب. آپ کا سوال اس قدر وسعت رکھتا ہے، بہت مختصر میں لوگوں کو بہرحال علم میں بہت سارے پروگرامز ہو چکے ہیں، جو باتیں زیادہ پہنچ چکی ہیں لوگوں کو ان کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. معلوم ہے سب کو کہ بہرحال ان کی جس مدرسے میں تعلیم ہوئی وہ میاں دارا ولی خان کا امام بارگاہ کا حوزہ علمیہ تھا. وہ پہلے 4 سال اس کے بعد پھر انہوں نے گورنمنٹ اسکول حسن آباد اور پھر شیعہ اسکول اور شیعہ کالج میں تعلیم حاصل کی. اور شیعہ کالج میں چونکہ سالانہ تقریری مقابلہ ایک بہت بڑا یعنی وسیع پروگرام ہوا کرتا تھا، لکھنؤ کے تمام اسکول کے طلباء اس میں سلیکٹ کر کے بلوائے جاتے تھے اور پھر ایک انعامی مقابلہ ہوتا تھا. اور جس سال وہ ایئر 10 میں تھے اس سال بہت بڑی نامور شخصیت سعید الملت مولانا محمد سعید صاحب جو ناصر الملت کے فرزند تھے اور ان کے یادگار، وہ جج تھے. اور اس تقریری مقابلے میں ان کے فرزند جو روح الملت آغا روحی صاحب اس وقت لکھنؤ میں ہیں، وہ طالب علم کے حیثیت سے شریک تھے شیعہ کالج کے ہی، اور ضمیر اختر نقوی صاحب بھی دونوں، اور دونوں دوست بھی تھے. تو وہاں فی البدی ٹاپک دیا جاتا تھا. جب اسٹیج کی طرف طالب علم جانے لگتا تھا تو اس کو بتایا جاتا تھا کہ اس ٹاپک پہ آپ کو تقریر کرنی ہے. تو چنانچہ ضمیر اختر نقوی صاحب کو قلم دیا گیا تھا اور آغا روحی صاحب کو نہج البلاغہ ہاتھ میں پکڑا دی گئی تھی. انہوں نے نہج البلاغہ بھی تقریر فرمائی اور ضمیر اختر نقوی صاحب نے قلم کے اوپر تقریر فرمائی. تو اور بہت سے طلباء تھے اس میں شریک، مختلف جو دوسرے اسکول کے. تو اس میں ضمیر اختر نقوی صاحب کو پہلا انعام سعید الملت علی اللہ مقاموں کے ہاتھوں سے ملا، اور دوسرا انعام ان کے بیٹے کو. تقریریں دونوں بہت عمدہ تھیں، لیکن یہ کہ خاص طور سے اپریشیٹ بھی کیا ججز نے. ان کے علاوہ جو 2 ججز تھے، مولانا محسن صاحب قبلہ آل نجم العلماء اور مولانا صادق صاحب مرحوم ہو گئے. تو ایک یہ بچپنے کا واقعہ میں بہرحال بہت قابل ذکر سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت شریک تھا، آڈینس میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ بات بہت دن تک موضوع بحث رہی کہ سعید الملت کے ہاتھوں سے پہلا انعام حاصل کرنا، فی البدی ٹاپک کے اوپر تقریر کرنا. اس کے بعد ان کا پھر مجلسیں پڑھنے کا سلسلہ بحیثیت طالب علم شروع ہو گیا تھا اسی نوعمری میں. یہاں تک کہ کالج کے زمانے میں وہ باقاعدہ مجلس پڑھنے لگے تھے، مگر یہ کہ یہ محرم کے زمانے تک ہی محدود تھا. پھر شیعہ کالج سے فراغت کے بعد چونکہ ایک پہلے سے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا پاکستان جانے کا سلسلہ، اور وہ 65 کی جنگ کی وجہ سے 2 سال ملتوی رہا راستہ بنتا. تو 1967 میں جیسے ہی سفر کی آسانیاں جو ہیں فراہم ہوئیں، وہ وہاں سے والدہ مرحومہ اور ہماری بہنوں کو لے کے پاکستان آ گئے، اور بہت بے سر و سامانی میں آئے تھے. اس لیے ان کی کتابیں، ہمارے والدہ کی لائبریری جو اثاثہ تھا ہمارا وہاں لکھنؤ میں، اور ہمارے نانا اور دادا کے زمانے سے وہ لائبریری چلی آ رہی تھی، ہمارے والدہ نے بہت اس میں اضافہ کیا تھا. تو یہ ساری کتابیں وہیں رہ گئی تھیں. تا وقت ہے کہ 1970 میں ہمارے والد صاحب جب پاکستان کے لیے آمادہ ہوئے سفر کے، تو ہماری والدہ نے بہت تاکید کے ساتھ ان کو لکھا کہ کتابیں ضرور ساتھ لائی جائیں اور کوئی سامان آئے یا نہ آئے. تو یہاں ظاہر ہے کہ وہ ان کو لائبریری کا اثاثہ میسر آیا. ہم جب 1970 میں آئے، اس وقت میری پہلی ملاقات ابھی آپ کے جو دوسرے مہمان علی ضیاء رضوی صاحب ان سے ہوئی. یہ ایک نوعمر طالب علم تھے، مگر نوعمر نوحہ خان بھی تھے اسی وقت. اور میری انجمن غم خانہ عباس میں وہ بہرحال جو سرگرمیاں ان کی تھیں وہ دیکھی میں نے. اس وقت ان کی نشستیں جو ہیں وہ آل رضا صاحب، جوش ملی آبادی صاحب اور نسیم امروئی صاحب، یہ 3 بڑے مرثیہ خان تھے اس وقت کراچی میں، مرثیہ گو.
اور یہی 3 جدید مرثیے کے پلرز بھی ہیں. تو یہ اتفاق ہے کہ اور تنقیدی مضامین کے علاوہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے ان تینوں کے متعلق لکھا ہے، ان کی سوانح، ان کا کلام، ان کی خصوصیات. تو واحد ضمیر اختر نقوی صاحب ہیں جو ان تینوں مرثیہ لکھنے والوں کے متعلق، ایک اردو مرثیہ پاکستان میں جو پوری تاریخ انہوں نے لکھی کتاب، اس میں اوروں کا بھی تذکرہ ہے. خاص طور سے جوش ملیح آبادی کے مرثیے انہوں نے ترتیب دیے، اور بہت قریبی نشستیں پھر پاکستان میں ان کی رہیں. اگر اور کوئی آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ میں بالکل بالکل، میں